قاری صدام صاحب قبلہ اور نقیب اجلاس میرے چھوٹے بھائی عبدالکلام قدوری صاحب قبلہ اور میرے محب گرامی عالی جناب نور محمد صاحب قبلہ اور میرے میٹھے دینی دھرامی اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ بہت دیر سے نعت و منقبت سماعت فرما رہے تھے۔ جیسا کہ ہماری قوم اس بات کو جانتی ہے کہ بریانی کے بعد، نمکین کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، تو ظاہر سی بات ہے خالی انسان کو بریانی مل جائے اور زردہ نہ ملے، لوگ کہتے ہیں میٹھا نہیں ملا، مزہ نہیں آیا۔ ایسے ہی اگر نعت کے بعد اگر تقریر نہ ملے تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ بس انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا، چونکہ جن کے ہم اور آپ مجلس پاک میں بیٹھے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے بڑا سردی کا ماحول ہے، ہمیں سردی ستا رہی ہے۔ یقین جانو اس چشتی کا عقیدہ ہے کہ جیجئے سبحان اللہ، تمہیں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، گنبد خضرا سے مصطفیٰ دیکھ رہے۔ بس انشاءاللہ تھوڑی دیر اسی پر گفتگو ہوگی اور بہت دیر مجھے تقریر نہیں بولنا ہے۔ ایک اسلام کا چھوٹا سا سپاہی اور الحمدللہ خواجہ غریب نواز کا یہ غلام بس تھوڑی دیر کے لیے آپ تک حاضر ہوا اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ چونکہ میں اس عقیدے سے حاضر ہوا، مولا اس کائنات میں جب تک رکھ ہم نبی نبی کہتے رہے، کل وہاں اٹھا تو ہم نبی نبی کہہ کے اٹھا۔ بس الحمدللہ، بس تھوڑی دیر۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، نائب پروردگار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ علی پر وقار میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر فرماتا ہے کہ پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج، اور الحمدللہ یہ اگر شاعری آپ کے ذہن میں سما گئی تو یہ چشتی سوچے گا کہ پوری تقریر آپ کی قوت حافظہ میں بس گئی۔ شاعر فرماتا ہے کہ پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج، بوریے میں رکھتا ہے تخت سکندر کا مزاج، بوریے میں رکھتا ہے تخت سکندر کا مزاج، اور ڈالیے دانا مگر نیچے اترتا ہی نہیں، ڈالیے دانا مگر نیچے اترتا ہی نہیں۔ کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج، کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج، اور یا رسول اللہ جو تجھے چومے تو وہ چومتا رہ جائے، یا رسول اللہ جو تجھے چومے تو وہ چومتا رہ جائے،
پھر وہ جھومے تو جھومتا رہ جائے، پھر وہ جھومے تو جھومتا رہ جائے۔ اور یا رسول اللہ تیری ہستی عجیب ہستی ہے، یا رسول اللہ تیری ہستی عجیب ہستی ہے، کوئی سوچے تو سوچتا رہ جائے، کوئی سوچے تو سوچتا رہ جائے۔ اور یا رسول اللہ تیری صورت عجیب صورت ہے، یا رسول اللہ تیری صورت عجیب صورت ہے، کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ اے ببینہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں، چونکہ ہمارے لیے بڑے قابل مبارکباد ہیں ہمارے نور محمد بھائی اور ان کے صاحبزادے، جنہوں نے ہم اپنی کوشش سے ہم اور آپ کو اکٹھا کر کے نیکیاں کمانے کا بھرپور موقع عنایت فرمایا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا۔ حضرات، میں آپ کو پہلے بتایا اور ہم سے قبل قاری صاحب قبلہ نے بتایا کہ یہ اتنی مبارک اور مقدس محفل ہے، ایسی محفلوں کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈا کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہاں پر جلسہ چلے گا قسم خدا کی اس وقت تک اس جگہ کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس وقت میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہو تو آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، علمی اعتبار سے، اور ظاہری اعتبار سے تو آپ کہتے کہ ہم نور محمد صاحب کے مکان کے چھت پر بیٹھے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے آپ کے پاس جواب نہ ہوگا۔ لیکن میں علمی اعتبار سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت آپ جنت کے کیاریوں میں بیٹھے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہیں۔ یہ حسیب چشتی نہیں کہتا ہے، قاری صدام صاحب قبلہ نہیں کہہ رہے ہیں، نقیب اجلاس عبدالکلام قیدولوی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے یہ غلاموں سے فرمایا تھا، اے میرے غلاموں سنو، جب تم جنت کے کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چل لیا کرو، جنت کے کیاریوں سے چلا کرو تو کچھ چل لیا کرو۔ غلاموں نے عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ، زمین پر جنت، اور جنت کا کیا مطلب؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، او میرے جانثارو، جہاں میرا ذکر اور میرے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس جگہ کو جنت کی کیاری جنت کا حصہ بنا دیا خواجہ کا ہندوستان جس نے سعدی علامہ حسیب چشتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، اندازہ فرمائیے اور ذہن بنائیے، جو ہمارے ہی لباس میں ہماری جیسی داڑھی رکھ کر ہماری جیسی ٹوپی لگا کر آج لوگوں کو لوگ برگلا رہے ہیں، کچھ بہروپیہ چلے ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، اللہ نے ہمارے رگ رگ میں نس نس میں نبی کا عشق پیدا کیا۔ ہماری عقیدے کیا، ہم غیروں کے عقیدے پر نہیں پڑتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب وہ نبی جیتے جی جنت کی کیاری میں بٹھا سکتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ جنت کے محل سے مالا مال کر سکتا ہے، جنت کے درجات سے ہم اور آپ کو مالا مال کر سکتا ہے۔ تو کچھ کے عقیدے یہ ہے، یہ چلا چلی والے بھوپال دلی والے، ان کے عقیدے یہ ہے معاذ اللہ کہ نبیوں کو کوئی پاور اور اختیار نہیں ہے۔
کیا نہیں ہے؟ ان کو کوئی پاور اور اختیار نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں جو اللہ والے ہیں ان کے پاور کو کہاں سے تسلیم کریں گے؟ تو میں آپ کو پاور بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے نبیوں کو کتنا پاور اور اختیار دیا ہے۔ اللہ نے جب کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں آگ کو بنایا، ہر انسان جانتا ہے آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، لیکن سنو، جب اسی کائنات میں ایک اللہ کا نبی آگ میں قدم رکھے اور وہ آگ گلے گلزار بن جائے، اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جو اپنے ایریا زمین پر رگڑ دے اور اس سے آب زمزم نکل آئے اسے اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں، اور جو اندھوں کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیر دے روشنی آ جائے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو اپنا عصائے مبارک زمین پر مار دے 12 چشمے پھوٹ پڑے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور سنو جو اپنے انگلی کی دھائیوں سے پانی نکال دے اسے جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے لوگوں، میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، آج لوگ دعویٰ کرتے گھوم رہے ہیں نبی ہمارے مثل ہے، نبی ہمارے طرح ہے۔ آج آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے عالی جناب نور محمد صاحب نے یہ پروگرام جشن شادی کا رکھا، اور میں اتنا ایک دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر آج دنیا میں سب سے کوئی اچھا کام ہے، سب سے کوئی اچھی چیز ہے تو وہ ہے نبی کے مجلس۔ اللہ نے اس کائنات میں اگر کسی کام کو قبول فرمایا ہے تو نبی کی سنتوں کو قبول فرمایا ہے۔ الحمدللہ آج آپ قابل مبارکباد ہے، آج آپ کے گھر میں ڈبل سنت ادا ہو رہی ہے۔ ایک سنت جشن عید میلاد النبی، دوسری سنت النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، دو سنتوں سے آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، میں آپ کو بتا